مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 660 صفحات پر مشتمل کتاب گلدستہ درود السلام، اس کے صفحہ نمبر 508 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر صبح 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر انور کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کو روضہ رسول سے مس کر کے، ٹچ کر کے، چھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے۔ شام ہوتے ہی فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور مزید 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قبر انور کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ فرشتے بھی اپنے پروں کو اس سے مس کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ یوں ہی 70,000 فرشتے رات اور 70,000 فرشتے دن کو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کھلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں، وہ فرشتے اپنے پر پھیلائے دوڑتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں، مرآت جلد 8 صفحہ 282، خیال رہے ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ اعلی حضرت سچے عاشق رسول ہیں، کتنی پیاری بات لکھتے ہیں ہدایت کے بخشش شریف میں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے معصوم فرشتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر قبر منور پر صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اللہ کے حکم سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ کے حکم سے، مگر یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کا رب، سب کا رب، ساری مخلوق کا خالق عز و جل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو حفص عمر بن علی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذات خود درود بھیجا، فرشتے اور تمام مسلمانوں کا اس کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا 3 وجوہات کی بنا پر سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا فرشتوں کو ادب سکھانے کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے صرف ایک بار ہی حکم دیا گیا۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتباع سنت کے واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، یہ نیت فرما لیجئے۔ ثواب پانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کروں گا، یہ نیت فرما لیجئے۔ توجہ کے ساتھ سننے کی، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، جو سنتیں بتائی گئیں اس پر عمل کروں گا۔ بہار شریعت میں حدیث پاک نقل کی گئی، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3278۔ یہ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اتباع سنت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سنتوں کو فالو کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، اور اس میں شرماتے نہیں تھے۔ ہمیں شرم آتی، چہرے پر داڑھی سجاتے ہوئے شرم آتی، امامہ باندھتے ہوئے شرم آتی ہے، سنت کے مطابق لباس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کتنے نادان ہیں۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اس طرح کے کلمات جو اسلام کے اندر رائج ہیں وہ کہتے ہوئے شرم آتی، حیرت کی بات ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، آپ نے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ گواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، گویا کہ وہ یہ آپس میں اشارے کر رہے تھے، کتنی حقیر ذلیل بات ہے، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لی۔ کسی نے حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا خدا امیر کا بھلا کرے۔ نہیں، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں امیر و سردار کی حیثیت سے تھے۔ یہ گوار ترچھی نگاہوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، آپ کے سامنے کھانا موجود ہے۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان عجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ ہم کو حکم تھا جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک اور سنیے،
کہ جذبہ کیسا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا. چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران، جن کو رازدار نبی کہا جاتا ہے، ایران میں کسرا پر حملہ کیا. تو کسرا جو ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو دربار میں بلایا. آپ تشریف لے گئے. جب پہنچے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ گئی، جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے. آپ نے لقمے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھایا تو ایک ساتھی نے کونی ماری، اشارہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی سپر طاقت کسرا کا دربار ہے. زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھاؤ گے، ان لوگوں کے ذہنوں میں ہماری قدر گر جائے گی. یہ سمجھیں گے بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لیے نوالا اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں جو فرمایا سنیے، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سنت رسول چھوڑ دوں؟ یہ اچھا سمجھیں یا برا، عزت کریں یا بے عزتی یا مذاق اڑائیں، لیکن میں سنت رسول نہیں چھوڑ سکتا. صدقے یا رسول اللہ، کیسے آپ کے عاشق ہیں، سچے عاشق، سنتوں کو نہیں چھوڑتے لوگوں کی وجہ سے. اب وہ نادان جو کہتے ہیں کہ ابھی ماحول بہت برا ہے، اغیار کا زور ہے، بد مذہبوں کا شور ہے، داڑھی رکھیں گے، امامہ سجائیں گے، سنتوں بھرا لباس اپنائیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، پانی سنت کے مطابق پئیں گے. روز مرہ کے معاملات میں ہم سنتوں کا دامن تھامیں گے تو لوگ اشارے کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ ہنسیں گے. اس وجہ سے ہم سنتوں کو نہیں اپنا سکتے. بڑا دل چاہتا ہے مگر یار ہمارے آفس کے اندر ماحول نہیں ہے، ہماری مارکیٹ کے اندر عجیب و غریب ماحول ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی سنتوں پر عمل کرنے والے کو جینے نہیں دیتا. واقعی امیر اہل سنت وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، ہو گیا جرم سنت پہ چلنا اور الفت میں تیری مچلنا، میٹھی سنت سے لوگوں کا ہٹنا، آ گیا ہائے کیسا زمانہ. مگر ہم نے سنتوں سے نہیں ہٹنا. ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں سے نہیں ہٹنا. انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، سنتوں کا اجالا ہوگا، اور ہر مسلمان سچا عاشق رسول ہوگا، میٹھے مصطفیٰ کا مت والا ہوگا، اور انشاءاللہ گھر گھر میں نور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجالا ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. کسی عاشق رسول کے جذبات ہیں کہ اندھیروں کا ازالہ سورج سے نہیں ہوگا، پھر کس سے ہوگا؟ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. ہوگا سیراب سر کوثر و تسلیم وہی. ہوگا سیراب سر کوثر و تسلیم وہی، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا. آپ آئے تو میرے
کی وجہ سے سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سردار ہیں، امیر ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، مگر گواروں کی اشارے کرنے کی وجہ سے سنت کو ترک نہیں کرتے، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لیتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، صدقے یا رسول اللہ، کیسے آپ کے عاشق، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. اور کہنے والے بھی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے، ہم پابند ہیں لوگوں کے. لوگ ہمیں جنت دیں گے دوزخ دیں گے، کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہمیں سنتوں کو اپنانا. تو اللہ والے سنتوں کو اپناتے تھے، صحابہ، اولیاء، علماء، اور شرماتے نہیں تھے. کیوں شرمائیں؟ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے باب آداب طعام میں لکھا، زبردست محدث حضرت سیدنا حدوہ بن خالد علی رحمت اللہ الماجد، ان کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے اپنے ہاں مدعو کیا، دعوت کی. کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ گر گئے تو حضرت سیدنا حدوہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ چن چن کر تناول فرما رہے تھے. خلیفہ بغداد مامون نے حیران ہو کر کہا، یا شیخ آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں، پیٹ بھر گیا. دراصل بات یہ، مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں. یہ سن کر مامون بہت متاثر ہوا، اپنے خادم کو اشارہ کیا تو وہ خادم فوراً 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے رومال میں باندھ کر لایا. مامون خلیفہ نے 1000 دینار حضرت سیدنا حدوہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے. آپ نے فرمایا الحمدللہ عز وجل، حدیث سے مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی. حدیث میں کیا کہ جو شخص دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. اس حدیث پر عمل کیا تو ہاتھوں ہاتھ 1000 دینار مل گئے. سبحان اللہ. تو کہیں بڑے لوگوں کے ہاں دعوت ہو، اب وہ چل پھر کر کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھ کر چرنا نہیں شروع کر دینا، بلکہ سنت کے مطابق کھانا ہے. اب سنت کے مطابق کس طرح کھانا ہوتا ہے؟ آپ فیضان سنت لیجئے، آپ فیضان سنت پڑھیے، بلکہ آپ درس شروع کر دیں. جی ہاں، درس دینے کا طریقہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ اپنے آفس میں درس شروع کر دیں، اپنی شاپ پر درس شروع کر دیجئے، گھر میں شروع کریں، اپنے اسکول میں شروع کریں نا. بھی آپ کا اسکول ہے، آپ شروع کر دیں، آپ کو کون روکے گا؟ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہاف ٹائم میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے فیضان سنت سے درس شروع کر دیں. دیکھیں کیسا مدنی ماحول بنتا ہے. آپ مسجد میں درس شروع کریں، جامعہ میں شروع کریں، مدرسے میں شروع کریں، اللہ توفیق دے. تو لوگوں کی مروت کی وجہ سے کھانے پینے کی سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ان بزرگوں نے کھانے کی سنت پر عمل کیا تو اس کی برکت سے 1000 دینار ملے اور مالدار ہو گئے. جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں وہ بے شک رحمتیں دونوں جہاں میں حق سے پاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، کھانے کے دوران اگر لقمہ یا دانہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لیجئے. اس کو کسرِ شان نہ سمجھیے، اس میں مغفرت کی بشارت ہے، بخشش کی خوشخبری ہے. جامع صغیر حدیث نمبر 1426 سنی. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے. جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. طالب مغفرت
ہوں یا بخش دے بہر مصطفیٰ یا رب. آمین. تو جھجک اڑانی چاہیے. اور دیگر کتنے کام ہم کرتے ہیں کو جھجک ہوتی؟ دنیا کے کام کتنے کرتے ہیں؟ وہ اڈے پہ چلے جائیں تو وہ اپنے شہر کا لاہور 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 کراچی 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 وہ کر رہے ہیں تو شرماتے. کوئی آلو بیچ رہا ہے، کوئی پیاز بیچ رہا ہے، کوئی اور اپنے دھندے کر رہا ہے، کوئی اپنے شاپ پر گاہکوں کو تھان کھول کھول کے دکھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لوگ ناچتے شرم نہیں آتی، لوگ گانا گاتے شرم نہیں آتی، لوگ آدھے ننگے ہو کر گھومتے شرم نہیں آتی. اور حیرت کی بات ہے غلام مصطفیٰ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تجھے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اس میں شرم آنی چاہیے کہ تجھے کیوں شرم آتی. تو اسلام پر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جائے، کوئی چاول کا دانہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لیں، مغفرت کی بشارت ہے اس کے اندر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا. غلام سے فرمایا اسے صاف کر کے رکھ دو. شام کو افطار کا وقت آیا، غلام سے فرمایا وہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو. عرض کی حضور وہ تو میں نے کھا لیا. فرمایا جا تو آزاد ہے، کیونکہ میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے اس کے پیٹ میں وہ ٹکڑا پہنچنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں؟ طالب مغفرت ہوں یا تو کاش ہمیں بھی سنتوں سے محبت ہو جائے، سچی محبت، پکی محبت. لوگ خوش ہوں ناراض ہوں جو ہو، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہ کریں. زمانہ روٹ جائے، چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. ہم قولن بھی کہیں، ہم حالن بھی کہیں، اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ نہ کریں، سنتوں پر عمل کریں. سنتوں سے مجھے محبت دے یا اللہ، سنتوں سے مجھے محبت دے، میرے مرشد کا واسطہ یا رب. آمین. فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر کھا لینا سنت. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے. روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر
پوچھا، پھر کھا لیا۔ فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3353۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2023۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس حالت میں موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو جو اس میں گندگی وہ دور کر دے، پھر اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، تمہیں معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اس حدیث کے تحت مرآت جلد 6 صفحہ 11 تا 12 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر گرے ہوئے لقمے میں مٹی وغیرہ پاک چیز لگ گئی ہے تو اسے صاف کر کے لقمہ کھائے، اگر نجاست لگ گئی ہے تو دھو کر کھا لے، اگر دھل نہ سکے تو کتے بلی کو کھلا دے، یوں ہی نہ چھوڑ دے کہ اس میں مال ضائع کرنا ہے اور رب تعالی کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو جو لقمہ گر جائے اسے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس چھوڑے ہوئے لقمے کو یا تو شیطان کھا ہی لے گا یا اس کے ضائع ہونے پر خوش ہوگا۔ شیطان کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور جب فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کچھ بھی نہ چھوڑے، سبھی چاٹ لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر فی آدمی ایک ماشا کھانا بھی برتن میں لگا رہا، جو برتن دھوتے ہوئے نالیوں میں گیا تو حساب لگا لو۔ جس شہر میں 8-10 لاکھ آدمی رہتے ہوں تو 2 دفعہ کتنا کھانا نالیوں میں جاتا ہے۔ یہ فضول خرچی بھی ہے، مال ضائع کرنا بھی ہے، کھانے کی بے ادبی بھی۔ اس لیے کچھ بھی نہ چھوڑو، برتن کو اچھی طرح صاف کرو، کھانے کا احترام و ادب یہی ہے، یا اتنا چھوڑو کہ دوسرا آدمی کھا سکے۔ تو ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ یا تو شیطان اس لقمے کو کھائے گا یا خوش ہوگا شیطان۔ اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو ہم اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ دیکھیں یہ 3 انگلیاں جو ہیں، اور امیر اہل سنت اس سنت پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور یہ 2 انگلیاں جو ہے نا، اس پر امیر اہل سنت بسا اوقات ربر بینڈ جو ہے نا یہ چڑھانے کا فرماتے ہیں تاکہ 2 انگلیاں پابند ہو جائیں اور 3 انگلیوں سے کھانے کی سنت ادا ہو سکے۔ تو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لیں 3 دفعہ۔ جو خوش نصیب یہ روٹی کے کھانے کے ذرے وغیرہ دسترخوان پر گر جاتے ہیں، ان کو اٹھا کر چن کر کھا لے گا، دیکھیں اس کو کیا برکتیں ملیں گی۔ احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں روٹی کے ٹکڑوں اور ریزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے، اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر بنیں گے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، کتنا پیارا نسخہ ہے، سبحان اللہ۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر ہم کھائیں، فراخی بھی نصیب ہوگی اور اولاد بھی کم عقلی سے بچے گی، ان کی اولاد بھی اولاد در اولاد کم عقلی سے تحفظ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر چومنا جائز ہے۔ اب دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر گئے نہیں کھانا چاہتے تو پھر بھی اس کو پھینکنا نہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ایسے باہر ضائع کر دیے شاپر میں ڈال کر،
کچرا کنڈی میں پھینک دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرغیوں کو کھلا دیں، چڑیوں کو کھلا دیں، گائے بکری کو کھلا دیں، یا ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ چونٹیاں کھا لیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہر ایک بے برکتی کا، تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تنگ دستی روٹی کا احترام نہ کرنے کی سزا ہو۔ اب دیکھیے کہ کھانا شادیوں میں کتنا بچتا ہے، اور کہیں نیاز کے تبرکات ہوتے ہیں ادھر کھانا کتنا بچتا ہے، دسترخوانوں پر، دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے، ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں، مسالہ صحیح طرح صاف نہیں کرتے، اور پیالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، پتیلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، دیگوں میں کتنا بچا رہتا ہے، اور کچھ کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قیامت کے روز وہ اگر حساب کتاب لیا گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رزق میں کمی کے جو اسباب ہیں وہ ان میں یہ بھی ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، یہ رزق میں کمی کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کاش ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سچے عاشق بن جائے۔ جو عاشق رسول ہے وہ عاشق سنت بھی ہوگا، اس کو ہونا چاہیے بھی، جس سے محبت ہے، جس سے عشق ہے، اس کے طریقوں سے عشق نہیں ہوگا، اس کے طریقوں سے محبت نہیں ہوگی، ہونی چاہیے۔ یہی تو دلیل ہے، یہی تو علامت ہے کہ جس کے طریقے سے محبت ہے تو خود اس سے کتنی محبت ہوگی۔ کاش اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ۔ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ عز و جل نجات پا جائے گا۔ قیامت کے روز اسے مصیبتوں سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ بروز قیامت سنت پر عمل کرنے والے کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا یہ سنتیں دنیا میں اس کی حفاظت کریں گی، قبر میں روشنی کریں گی، قبر میں انسیت کا سبب بنیں گی، اور قیامت کے روز جنت کی طرف لے کر جائیں گی۔ جو سنتوں کا اتباع کرے گا نجات پا جائے گا۔ فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ سنت سے محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نبی کی سنت کی وہ شان ہے کہ اس پر عمل کرنے کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں کیوں امامہ باندھوں، کیا حکمت ہے؟ ارے حکمت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہم اپنائیں گے۔ جو سنت پر عمل کرے گا نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا فاسقین کے دلوں میں اس کی ہیبت اور رعب ڈال دیا جائے گا۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا دین میں اس کو سوجھ بوجھ عطا ہوگی۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا، اس پر عمل کرنے والے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ جو سنتوں کا اتباع کرے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باطنی صحبت اسے حاصل ہوگی۔ سنتوں کا اتباع کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو سنت کو ترک کرنے والا ہے اس کا چہرہ فرشتے حوض کوثر سے پھیر دیں گے۔ سنت کو ترک کرنے کا جو عادی ہے پرہیزگاروں کی گروہ سے نہیں ہے، اور استغفر اللہ اگر کوئی سنت کو برا جاننے والا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ بنا دو مجھ کو تم پابند سنت
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا